السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اطلاعات کے مطابق ریاض میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب اور روس نے اپنی سرمایہ کاری اور تجارت کو 3 گنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کی برآمدات کے حوالے سے بھی ان دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلافات کو کم سے کم کرنے اور انہیں ختم کرنے کا ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یقیناً اس فیصلے کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور سب سے زیادہ فائدہ ان دونوں ممالک کو ہی ہوگا، کیونکہ کورونا کے دوران جب تیل کی برآمدات یا تیل کی پیداوار بڑھانے کی یا کم کرنے کی بات کی گئی تو سعودی عرب نے روس کی صرف بات نہ مانی بلکہ اس کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز رویہ ہے یہ بھلے سعودی عرب کے ولی عہد ہوں محمد بن سلمان یا یو اے ای کے ولی عہد ہوں محمد بن زید، یہ ان کی فطرت کا ایک خاصہ بن چکا ہے۔ آپ نے چاہے گھر چلانا ہو، آپ نے ایک صوبہ چلانا ہو، آپ نے ایک ملک چلانا ہو، تو آپ کو بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے جوش کو ہوش کے ساتھ ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور غصے اور عداوتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حکمت اور دانائی کو موقع دینا پڑتا ہے کہ وہ کام کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، جب سے یہ دونوں نسبتاً نوجوان قیادت سعودی عرب اور دبئی میں آئی ہے، تو ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا سطحی سا ہے، بڑا جوش بھرا ہے، جس میں حکمت اور دانائی کا کئی گزر نظر نہیں آتا۔ بھلے وہ یمن کا مسئلہ ہو، بھلے ایران کی عداوت میں اسرائیل میں کی گود میں جا کر بیٹھنے کا مسئلہ ہو، ترکی کے ساتھ بنے تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے بات ہو، ایون قطر کو کنارے لگانے کی بات ہو، یا یہ روس کے ساتھ لڑائی ہو، یا وہ اس پاکستان کو کنارے لگانے کی بات ہو کہ جو ہمیشہ آپ کے دکھ سکھ میں، آپ کے تحفظ میں، بھلے وہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا کنگڈم کی جو فیملی ہے ان کے تحفظ کی بات ہو، یا آپ کی فورسز کو تربیت دینے کی بات ہو، ایئر فورس کو تربیت دینے کی بات ہو، آپ کی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں ان وہاں انسٹرکٹر بھیجنے ہوں، پاکستان نے سعودی عرب کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اور جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے، اس کی ایئر فورس کو تو بنایا ہی پاکستان نے ہے، اور اس کے جو پہلے 3-4 ایئر سٹاف چیف آف ایئر سٹاف تھے یو اے ای کے یا متحدہ عرب امارات کے، وہ خود پاکستانی تھے۔ اب بھی بہت سارے پائلٹ پاکستانی یو اے ای میں ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں، بہت سارے دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، کیونکہ ہمارے پائلٹس کو قدرت نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ ان کی ہر جگہ ڈیمانڈ بھی ہے اور ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ان 2 شہزادوں نے اپنے بہت پرانے ٹائم ٹیسٹڈ تعلقات کو خراب کیا ہے۔ اب ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہونے لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کنگ سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو فون کیا، جن کی مصنوعات پر سعودی عرب میں ان ولی عہد نے جو ہے بین لگا دیا تھا اور اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح یو اے ای اور سعودی عرب نے قطر کو بالکل ایک طرف کر دیا تھا اپنی عرب برادری سے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے آگے جھک جائے گا، لیکن اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کچھ عرصہ اپنائی، ترکی نے مدد کی، باقی ممالک نے مدد کی، اور اس نے اپنی خودداری سے کام لیا۔ آج وہ خود کھڑا ہو گیا ہے، اب سعودی عرب نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل بنا رہا ہے۔ تیسری اہم بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ روس کے ساتھ ان کا تناؤ تھا، اب وہ تناؤ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ان کی معیشت بیٹھ رہی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں ہیں وہ گر رہی ہیں، پھر الیکٹریکل بیٹریوں کا سن رہے ہیں، اگر وہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے تیل کی ان کی برآمدات مزید کم ہو جائیں گی۔ پھر ایک
اور بھی وجہ ہے جو بہت اہم عامل ہے، عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ بھی سعودی ولی عہد کی بڑی یاری دوستی تھی ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ۔ وہ جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں ولی عہد صاحب وہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب ٹرمپ جو ہے نا وہ دور اس کا چلا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے داماد کی بھی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک جو بائیڈن کے خیالات ہیں دنیا کے بارے میں، گلف کے بارے میں، یہ موصوف جو بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے، انہوں نے ہی عرب ممالک میں عرب سپرنگ شروع کروائی تھی اور بادشاہتوں کے خلاف جمہوریت تک یہ ایک لہر آ گئی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 2015 میں عالمی قوتوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کو لے کر، اور 2018 میں ٹرمپ نے اس کو یکسر معطل کر دیا تھا یا کینسل کر دیا تھا یا کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب جو بائیڈن کا انتخابات کے دوران ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ اس کو بحال کر دیں گے۔ ظاہر ہے یہ چیز نہ تو اسرائیل کو پسند ہے اور نہ ہی سعودی عرب یا UAE کو ہے۔ اسی طرح جو جمال خشوگی کا مسئلہ ہے جس میں CIA ساری ذمہ داری سعودی ولی عہد پر ڈال چکی ہے، اور جنہیں ٹرمپ نے CIA کی اس رپورٹ کے باوجود بھی بچا لیا تھا، اب جو بائیڈن کے جو خیالات ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ جو سعودی عرب اور روس کے درمیان جو یہ مفاہمت ہوئی ہے، اسے بھی جو بائیڈن آنے سے پہلے جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ بھی نئی امریکی حکومت آنے کے بعد سعودی عرب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آنے والی، اس پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لے دے کر باقی پاکستان رہ جاتا ہے، جس کے وزیر خارجہ UAE گئے تھے لیکن زیادہ کوئی مثبت خبریں نہیں آئیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ سعودی عرب نے اور UAE نے اپنے تعلقات ایک شعوری یا لاشعوری پالیسی کے تحت خراب کیے ہیں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران، اب وہ آہستہ آہستہ ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ وہ کیا رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو باقی ساری چیزیں تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن حال ہی میں جس طرح بھارتی آرمی چیف کو سعودی عرب میں پذیرائی دی گئی ہے، UAE کے ساتھ تو اس کے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کو بے حد تکلیف ہوئی ہے۔ اس لیے خبریں آ رہی ہیں کہ نیکسٹ ٹرم کے لیے جو ابھی جنوری 2021 میں ختم ہو رہی ہے، جو ملٹری الائنس ہے، اسلامک ملٹری الائنس سعودی عرب میں، اس کی قیادت جنرل رحیل شریف کے پاس ہے۔ وہ اپنا پہلا ٹینیور ختم کر کے جنوری میں واپس پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے آرمی چیف بھارتی کی سعودی عرب جانے سے کے حوالے سے۔ تو حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے تعلقات کو یہ نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب شیشے میں دراڑ آ جائے تو پھر وہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے حالات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ دنیا اب وہ نہیں رہی یا وہ نہیں رہے گی جو چند سال پہلے تھی۔ اب برادر اسلامی ممالک، اسلامی امہ وہ قصہ ماضی بن چکی ہیں، اپنے اپنے مفادات، اپنی اپنی قومی ترجیحات کے لیے اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور ہر ملک اپنے اپنے مفادات کے مطابق چل رہا ہے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان ہونے والی حالیہ پیش رفت کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔